آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے واپس آئے تو اب یہ فجر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، مشرکین کے لشکر بھاگ کے چلے گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، حضور مدینہ تشریف لائے، غسل کرنے کے لیے اندر گئے کہ ظہر کی نماز کی میں تیاری کروں، آپ نے ہتھیار کھول دیے، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار کھول دیے، ہم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں کھولے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، یعنی جیسے ان مشرکین کو شکست ہوئی تو یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس سے پہلے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو تو شکست ہو گئی، وہ کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ خیبر چلے گئے، لیکن یہ جو بنو قریظہ تھا یہ مشرکین کے ساتھ تھا، اس نے غداری کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، مشرکین کا ساتھ دیا، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی پلاننگیں بناتے رہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا آپ ہتھیار نہ اتاریے، اب ادھر نکلیے۔ اب حضور نے دوبارہ ہتھیار پہنے، حالانکہ تقریباً 15 دن یا 21 دن سے یہ جنگ چل رہی تھی، حضرت جبرائیل امین اور اسی طرح فرشتے اس جنگ میں مدد کے لیے تھے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں اشارہ موجود ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ بھی تیار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اب تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ میں جا کر تم نے عصر پڑھنی ہے۔ صحابہ نکل گئے یہاں سے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب بعض صحابہ نے کہا یہی عصر پڑھ لیتے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں بنو قریظہ میں پڑھیں گے، جنہوں نے کہا یہی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا بھئی عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ ہم عصر تک وہاں پہنچ جائیں، جلدی جائیں، لیکن ہمیں کچھ سفر میں تاخیر ہو گئی، راستہ لمبا تھا، تو اس لیے بہتر ہے ہم نماز کو قضا نہیں کرتے، یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام نے راستے میں عصر پڑھ لی، لیکن بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، ہم تو وہیں پڑھیں گے، وہ وہیں گئے، وہیں جا کر عصر پڑھی، تو نماز قضا ان سے ہو گئی تھی لیکن انہوں نے وہیں جا کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں اطلاع دی گئی کہ بعض نے نماز راستے میں پڑھی، بعض سے نماز قضا ہوئی لیکن بنو قریظہ میں پڑھی، آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی، یعنی دونوں نے درست کیا، آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، برا بلا نہیں کہا۔ اسی سے فقہاء کرام نے اس مسئلے کو مستنبط کیا ہے کہ دونوں ٹھیک تھے، یعنی دونوں کا عمل صحیح تھا۔ فقہاء کا جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اگر کوئی درست رائے تک پہنچ جائے تو ڈبل اجر ہے، اور اگر کسی نے اجتہاد کیا پھر بھی خطا ہو گئی اللہ پھر بھی ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں حضور نے گویا دونوں کے عمل کو درست قرار دیا، جنہوں نے یہاں پڑھی اور جنہوں نے وہاں پڑھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے قریظہ میں پہنچے، ان یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ حضور لشکر لے کر آ گئے، تو یہ سارے یہودی ایک قلعے میں چلے گئے، اور یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، چاروں طرف سے بند تھا، اور اس کی دیواریں بہت لمبی لمبی دیواریں تھیں کہ اس کو کوئی آدمی اوپر چڑھنا پھلانگنا بہت مشکل تھا۔ تو اب یہ سب اندر گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نیچے تھے صحابہ کے ساتھ، اور اب یہ ان سے کہتے باہر آؤ، لیکن یہودی بزدل قوم ہے، اب یہ لڑنے کے لیے باہر نہیں نکل رہے، اب قلعے کے اندر ہی جو کچھ کھانا پینا ہے وہیں کھا رہے ہیں، باہر کوئی نہیں آ رہا۔ ان کا ایک سردار تھا کعب بن اسد، اس نے کہا دیکھو مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر ہے باہر، اور اب مشرکین کو شکست ہو گئی، اب یہ لوگ ہمیں قتل کریں گے، تو میرے سامنے 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم باہر جاتے اور حضور کے ہاتھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، سارے مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی، مال محفوظ ہو جائے گا۔ تو باقی یہودیوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر دوسری رائے یہ ہے کہ اپنے بچوں عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، جب بچوں اور عورتوں کا غم نہیں ہوگا تو بہادری کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے عورتیں قیدی بنے، اپنے ہاتھ سے قتل کر دو۔ تو باقی یہودیوں نے کہا نہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے کیسے قتل کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس زندگی کا لطف کہاں رہے گا۔ اس نے تیسری رائے دی، پھر ایسا کرتے ہیں ہفتے کی شب ان پر حملہ کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے ہم یہودی ہفتے کی شب حملہ نہیں کرتے، یہودیوں کے ہاں معزز دن ہفتے کا ہے، جیسے نصارہ کے ہاں اتوار کا ہے، مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو پتہ ہوگا کہ ہم ہفتے کے دن لڑتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ تیاری میں نہیں ہوں گے، ہم اچانک حملہ کر دیں گے نیچے اتر کر، تو اس طرح ہمیں فتح ملے گی۔ تو باقی یہودیوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی، وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے، اگر ہم بے حرمتی کریں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال
اس کعب بن اسد کی تینوں باتوں کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اب یہ سارے کے سارے قلعے کے اندر محصور ہیں، چند دن تو رہے لیکن پھر ان سے برداشت نہ ہوا، کھانا پینا ان کا ختم ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کہا کسی کو بھیجیے، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کا ان سے ایک تعلق تھا اور آنا جانا تھا، آپس کے حالات ان کے خوشگوار تھے، تو کہا ان کو بھیجیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے جب بات چیت کی تو ان میں سے بعض عورتوں نے ان کے سامنے رونے شروع ہوئی، بچے، کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یوں ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، یعنی یوں گردن کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے تو تھی آپ کی، لیکن آپ نے انہیں منع کیا تھا کہ اس کا اظہار نہیں کرو۔ لیکن حضرت ابو لبابہ نے ان کی عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر، ان کے آنسو دیکھ کر، رونا دیکھ کر اشارہ کر دیا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ تو میں نے خیانت کر دی، یہ تو حضور کا راز تھا اور میں نے راز کی بات ان کو بتا دی کہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ تو یہ فوراً حضرت ابو لبابہ آئے اور اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا جب تک اب حضور مجھے نہیں کھولیں گے اپنے ہاتھوں سے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو میں اس وقت تک اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ اگر ایک ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا۔ بعض نے لکھا یہ وہ واقعہ ہے، اور بعض اہل سیر کی رائے یہ ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ آگے انشاءاللہ آئے گا، اس میں 10 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، وہ گھر کے حالات کی وجہ سے، فصلوں کے پکنے کی وجہ سے، کیونکہ بعض کی سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے۔ تو ان میں سے جو 7 صحابہ اکرام تھے وہ پہلے سے اندر آئے، حضور کے تبوک سے آنے سے پہلے انہوں نے اپنی معافی شروع کی، اور ان میں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور جب تک معافی نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ اب یہ ستون سے بندے ہوتے تھے، تو جب قضاء حاجت کی باری ہوتی کھول دیا جاتا، چلے جاتے، کھانے پینے کے لیے کھول دیے جاتے، ورنہ یہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ کے رکھتے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ جن علماء نے لکھا یہ ہے کہ یہ غزوہ خندق میں ہوا، وہ قرآن کریم کی اس آیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ کوئی مسلمان خیانت نہ کرے، اور اللہ رسول کے جو وعدے ہیں ان کو کسی کافر کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یہ سورہ انفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم خیانت نہ کرو، یعنی اللہ رسول کے وعدوں کو پورا کرو۔ آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، تم نہ خیانت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اپنی امانتوں کے درمیان درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ یعنی یہ خیانت ہے، تمہیں ان کو راز نہیں بتانا چاہیے تھا، اس وجہ سے ان کو افسوس ہوا۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پیش آیا، وہ قرآن کریم کے اس آیت کی طرف اشارہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض ایمان والے ایسے ہیں جن سے ملے جلے اعمال ہوئے اور انہیں اپنی خطا پر اعتراف تھا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان سے ملے جلے اعمال ہوئے اچھے اور برے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولا۔ تو آج بھی یہ ستون مسجد نبوی میں موجود ہے، اور یہ اس نام کے ساتھ معروف اور مشہور ہے کہ یہ وہ استوانہ ابو لبابہ ہے، یعنی وہ ستون جس کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ یہ غلبہ حال تھا، ایمان کی ایک کیفیت تھی کہ مجھ سے یہ ذرا سی غلطی کیوں ہو گئی، حالانکہ ہاتھ کا اشارہ کیا، زبان سے بولا نہیں تھا، لیکن ایمان کی حالت تھی کہ مجھ سے یہ خطا کیوں ہو گئی، کہا جب تک حضور نہیں کھولیں گے، معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، غلبہ حال اور ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دیکھیں جب ہانڈی کے اندر وہ ابل جاتی ہے تو اس میں جوش آتا ہے، تو دل میں جب جذبات ہوتے ہیں ایمان کے تو پھر انسان کا ایمانی ایک جذبہ اور ایک جوش ہوتا ہے، تو یہی حالت تھی، اللہ کو پسند آئی، اللہ نے معافی کا اعلان کیا۔ حضرت ابو لبابہ کے بعد اب بات چونکہ طے نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کو بھیجو
وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ چونکہ انصار کے قبیلے کے سردار تھے، میں نے عرض کیا کہ وہ زخمی حالت میں تھے، بنو قریظہ کے یہودی سمجھتے تھے ہمارے ساتھ نرمی ہوگی، ان کو بلایا، سعد بن معاذ کو لایا گیا، انہوں نے فیصلہ کیا جتنے ان میں لڑنے کے قابل ہیں یہودی انہیں قتل کیا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ان کو قیدی بنایا جائے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا وہی ہے جو اللہ کا بھی فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی فیصلہ ہے، یعنی بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کے مطابق یہودی مردوں کو قتل کیا گیا تھا، عورتیں اور بچے جتنے تھے ان کو مسلمانوں نے اپنی قید میں لایا، پھر ان کے عالی اخلاق سے بہت سے بعد میں ایمان لے کر بھی آ گئے۔ یہاں قتل کرنا اس لیے ضروری تھا، حضور نے ہر موقع پہ قتل نہیں کیے۔ فتح مکہ میں آگے واقعہ آئے گا، حالانکہ 10,000 صحابہ اکرام تھے اور پورے مکہ کو فتح کیا، 13 سال ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا، حضور نے وہاں قتل عام کا حکم نہیں دیا، حنین میں آپ نے قتل عام کا حکم نہیں دیا، بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے، پکڑنے کے باوجود ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ خود یہودیوں میں بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودیوں کو نہیں قتل کیا گیا، لیکن یہ جو یہودی تھے بنو قریظہ کے، انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا، عہد شکنی کر دی، مشرکین کا ساتھ دینا شروع کیا، اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، تو کسی بھی وقت یہ مسلمانوں کو بڑا نقصان دے سکتے تھے اور اپنی غلطی سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ان کی مثال باغیوں کی تھی، اس لیے کسی بھی ریاست میں جو باغی ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے۔ آج بھی کسی مملکت میں کوئی باغی اٹھے، ریاست کو تسلیم نہ کرے، اس کے مقابلے کے لیے آ جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کی بغاوت بڑھ گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے شریعت نے حدود رکھیں کہ کئی حدود ہیں، قاتل کو قتل کیا جائے، زانی کو کوڑے لگائے جائے، شادی شدہ ہو رجم کیا جائے، چور ہو ہاتھ کاٹا جائے۔ اگر یہ حدود نہ ہو تو جرائم بڑھتے جائیں گے، تو شریعت نے حدود رکھے تاکہ جرائم کی شرح کم ہو جائے۔ تو اگر ہر دفعہ معافی ہو تو پھر تو مجرم دلیر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو معاف کیا جائے گا، سزا ملے گی نہیں، اس لیے وہ دلیری سے جرم کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو سزا دی تاکہ یہودیوں کا قلع قمع ہو جائے، مدینہ ان سے صاف ہو جائے، جیسے مشرکین نکل گئے یہ بھی نکل جائیں، اور مسلمان اطمینان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کر لیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ زخمی تو ہو گئے تھے، پھر یہ سعد بن معاذ، اب اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کر لی تھی کہ اب مشرکین نے دوبارہ حملہ تو کرنا نہیں تھا، ان کو اطلاع ہو گئی تھی، یعنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی تھی کہ آج کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ہی حملہ کریں گے، تو ان کو سکون ہو گیا۔ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، بنو قریظہ کے یہودی ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، اب انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، تو اسی زخموں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی جو پیش آیا یہ بھی سن 5 ہجری میں جو بنو قریظہ کے غزوے کا پیش آیا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے غزوہ بنو قریظہ کا بھی تذکرہ کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ غزوہ خندق کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اسی طرح غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور جس وقت اللہ نے ان کو اتارا اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تم ایک جماعت کو قتل کر رہے تھے، ایک جماعت کو تم قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کی زمینوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی وہ زمینیں جس کو ابھی تک تم نے روندا ہی نہیں ہے، تم وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، اللہ نے وہ زمینیں بھی تمہیں غنیمت میں عطا فرما دی، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوے میں بھی فتح عطا فرمائی۔ تو یہ سن 5 ہجری کے 2 بڑے اہم غزوے تھے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ۔ اب مشرکین بھی بھاگ گئے، ادھر الحمدللہ یہودیوں کا بھی قلع قمع ہوا، اب دوبارہ مسلمانوں کے حالات نارمل ہو گئے، مدینہ کے اندر حالات سازگار ہو گئے، مسلمان عبادات میں لگ گئے۔ اسی میں سن 5 ہجری ہی میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خود کروایا۔ اللہ نے خود حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کرو۔
اس کا باعث یہ تھا اور ایک رسم کو توڑنا تھا، سبب یہ بنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ حضرت زید وہ صحابی ہیں کہ بچپن میں ان کو چوری کر دیا گیا اور لا کر قافلے میں فروخت کیا گیا، ایک سے دوسرے تیسرے بکتے بکتے ان کو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا۔ پھر انہوں نے یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا، بچوں میں سب سے پہلے یہی ایمان لے کر آیا، تو پھر حضرت ختیجہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اب حضرت زید حضور کے ساتھ ہوتے تھے لیکن ان کو حضور سے بڑی محبت تھی۔ جب ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو وہ حضور کے پاس آئے تھے ان کو لینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ہم سے رقم لے لیں جتنی لینا چاہیں لیکن زید کو واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید جانا چاہے میں اس کو منع نہیں کروں گا، اور اگر یہ نہ جانا چاہے میں زبردستی نہیں کروں گا۔ تو حضرت زید کا والد تھا، چچا تھا، عزیز و اقارب تھے، سمجھانے لگے کہ آپ ادھر رہو گے غلام ہوں گے، ہمارے ساتھ آؤ آزادی کی زندگی گزارو گے۔ حضرت زید ایک نظر والد کے چہرے پہ ڈالتے، ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالتے، ایک نظر چچا کو دیکھتے، ایک نظر حضور کو دیکھتے، آخر حضور کی جھولی میں سر رکھا اور فرمایا میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہوں گا۔ جب والد نے اور چچا نے یہ دیکھا کہ بیٹا ہمارا خود راضی ہے، کہا حضور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کے جذبات عقیدت کے دیکھے، حضور اٹھے اور اس وقت حضور بیت اللہ کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا آج کے بعد اس کو زید بن حارثہ نہ کہو، زید بن محمد کہو، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ حضور نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ تو چونکہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کا ایک رواج تھا، ایک چلا آ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عقیدت میں اس لیے کیا کہ انہوں نے قربانی دی میرے لیے، ماں باپ خاندان کو چھوڑا، تو پھر انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ام ایمن ذرا عمر میں بڑی تھی کافی ان سے، اور حضرت زید بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت ام ایمن سیافام تھی، یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھی، پھر حضرت آمنہ کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو حضور نے ان کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا۔ ان سے پیدا ہوئے اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید وہ ام ایمن کے بیٹے، حضرت زید کے بیٹے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا نکاح کسی نوجوان اس سے بھی ہو جائے، قریش میں ہو جائے، تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست تھے، ان کی خواہش تھی میرا نکاح ہو۔ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں تم نکاح زید سے کر لو، تو انہوں نے حضور کے مشورے پہ عمل کر کے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہو گیا، لیکن آپس میں نباہ نہ ہو سکا، مزاج نہ بنا، تو چند عرصہ تو چلا لیکن بہرحال ناچاکی رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ گئی کہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا۔ آپ چاہتے تھے ان کو روک کے رکھو لیکن نباہ نہیں ہو رہا تھا، تو اب حضرت زید نے ارادہ کر دیا تھا کہ میں حضرت زینب کو طلاق دے دوں۔ تو جس وقت وہ طلاق دینا چاہ رہے تھے، اب اللہ رب العزت نے ایک رسم کو توڑنا تھا۔ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کرایا۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، تو اللہ نے یہ نکاح کروایا تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی گھر والی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، وہ بہو ہے۔ منہ سے اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے تو منہ سے کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ تو قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ بھی موجود ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب حضرت زید نے اپنی حاجت کو پورا کر دیا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کرایا۔ تمام ازواج مطہرات میں یہ خصوصیت حضرت زینب بنت جہش کی ہے جن کا نکاح اللہ نے کرایا۔ اللہ فرما رہے میں نے ان کا نکاح کرایا۔ حضرت زینب اس پہ بڑا فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح زمین پہ ہوا فرش پہ، میرا نکاح عرش پہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملیں گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم سوچنے لگے ہاتھ لمبے کس کے، تو ایک نرکل ایک بانس منگا کے ناپنے لگی کس کے ہاتھ لمبے ہیں کہ اس کا انتقال پہلے ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا سب سے پہلے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اسی حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا تھا۔ یہ اشارہ تھا سخاوت کی طرف، ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے جو سب سے زیادہ سخی ہے
اس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا۔ تو حضرت زینب بنت جحش کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات میں پہلے ہوا۔ تو بہرحال یہ رسم ختم ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ان کا نکاح حضور کے ساتھ کرا دیا اور قیامت تک کے لیے ایک حکم دے دیا، آج کے بعد اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہوگا اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کریں گے، جو اصل والد ہے اس کی طرف نسبت ہوگی، جس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا اس کی طرف نسبت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ بس اللہ نے نہیں بنایا تمہارے جو منہ بولے بیٹے، ان کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم وأقسط عند اللہ، تم ان کو پکارو ان کے باپ کے نام کے ساتھ، یہ اللہ کے ہاں انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے باپ دادا کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں۔ تو بہرحال آج پھر اس دن کے بعد حضرت زید کو ان کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، جو اصل والد تھے زید بن حارثہ۔ تو قرآن کریم نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ اسی طرح آج معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا، تو اس کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، وہ گھر میں آتا ہے جاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو اس سے پردہ نہیں کراتے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ صرف منہ سے بولنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، اس لیے اگر وہ گھر میں آئے گا اس سے بچیوں کا لڑکیوں کا پردہ ہوگا۔ اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں میں نے اس کو اپنا بھائی بنا دیا، اب وہ آ رہا ہے گلے مل رہی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہیں، ساتھ بٹھا رہی ہیں، پردہ نہیں کر رہی، میں نے اس کو بیٹا بنایا، میں نے بھائی بنایا۔ تو زبان سے کہنے سے نہ کوئی بھائی بنتا ہے نہ کوئی بیٹا بنتا ہے، اس سے پردہ اسی طرح ہوگا جیسے باقی غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ایک معاشرے میں رائج ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ بچہ لے لیتے ہیں کسی سے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ کسی کا بچہ لے کر پالتے ہیں کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، بھائی کا، بہن کا، کسی عزیز کا بچہ لے لیا، اور پھر وہ اس کو والد کی طرف منسوب نہیں کرتے، شناختی کارڈ کے اندر، پاسپورٹ کے اندر، بے فام میں، تو وہ اصل والد کا نام نہیں لکھتے، جو پال رہا ہے یا جو تربیت کر رہا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ جس کا بچہ ہے اسی کی طرف منسوب ہوگا، جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، جو اس کا حقیقی اور صلبی والد ہے، بھلے تربیت کوئی بھی کرے، چچا کرے، والد کرے، کوئی بھی کرے، اس کے علاوہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں بنے گا۔ اس لیے نسبت اس کے والد کی طرف ہوگی، شناختی کارڈ میں، دیگر چیزوں میں جو نسبت ہوگی وہ اصل والد کی طرف ہے۔ یہ جو نسبت کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اس طرح دوسری چیز جو لوگ بچہ پال لیتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں کہ وہ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ وارث بنتا ہے حقیقی بیٹا۔ اسی طرح حقیقی بیٹے کے مال کا وارث بنتا ہے حقیقی باپ۔ اب وہ تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ مال کا وارث نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر وہ بیٹا مرتا ہے تو یہ جس نے اس کو پالا ہے یہ اس کا حقیقی باپ نہیں، وہ جو شریعت نے حصہ باپ کا رکھا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، وہ حصہ اس کے حقیقی جو باپ ہے اسی کو ملے گا۔ تو اس میں میراث کے بھی بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں کہ صرف منہ سے کہنے سے تو وہ بیٹا نہیں بنتا۔ اب گھر میں جو لڑکیاں ہوں گی وہ غیر محرم ہیں، ان سے تو اس کا پردہ ہوگا۔ جو اور عورتیں ہیں، مثلا شوہر کی بھتیجیاں ہیں یا اس بیوی کی کوئی بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، ان سے تو اس کا پردہ رہے گا۔ عموماً پردہ نہیں کرایا جاتا، جی اس کو ہم نے بیٹا بنا دیا، تو منہ سے کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ پھر وہ اگر غیر محرم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ فی نفس ہی تربیت کرنا بری بات نہیں ہے، بچوں کو پالنا اچھی بات ہے، خرچہ برداشت کرنا، تعاون کرنا ایک ایمانی صفت اور خصلت ہے، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، وارث نہیں بنے گا، اور پردے کے احکامات رہیں گے۔ تو قرآن کا یہ حکم ہے ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، بچے کی نسبت اس کے والد کی طرف ہی ہوگی، صرف کہنے سے، پالنے سے اور پالنے والے کی طرف اس کی نسبت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا۔ اسی طرح سن 6 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا، سریہ محمد بن مسلمہ جسے کہتے ہیں۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام خود شرکت نہیں کرتے اور صحابہ اکرام کو بھیجیں، جس میں حضور خود جائیں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام سن 6 ہجری میں ایک لشکر بھیجا جس میں کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ۔ جب یہ لشکر لے کر نکلے
آگے جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور مال غنیمت میں 150 اونٹ اور 3000 بکریاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غنیمت میں عطا فرمائی۔ جب یہ غنیمت کا مال لے کے آ رہے تھے تو راستے میں وہی قیدی بنا کر لایا گیا حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ثمامہ اپنے قبیلے کے بڑے تھے، خاندان کے بڑے تھے، پورے قبیلے کے یہ سردار تھے بنو حنیفہ کے۔ جب ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ستون کے ساتھ باندھ دو۔ آپ کا مقصد تھا کہ یہ مسلمانوں کے ماحول کو قریب سے دیکھیں، مسلمانوں کی عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق، قرآن کریم کی قرات، اذان، مسلمانوں کے آپس کے معاملات اور اسی طرح فیصلوں کے احکامات، رہن سہن، یہ ہمارا قریب سے دیکھے گا، یہ خود ایمان کے قریب آئے گا۔ اور چونکہ یہ ایک سردار تھا تو اب جب یہ ایک ستون کے ساتھ تھے، کھانا پینا ان کو دیا جاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے چھوڑا جاتا، عام وقت میں ان کو باندھ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فرمایا ثمامہ تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے 3 باتیں کی، کہ اگر آپ مجھے قتل کرو تو میں قتل کا مستحق ہوں، کہ میں نے واقعی قتل کیے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، قتل کرو گے تو قتل ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر آپ احسان کرو تو آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ اور نمبر 3، اگر آپ فدیہ چاہو یعنی رقم چاہو، تاوان چاہو، تو جو رقم آپ بتاؤ انشاءاللہ وہ آپ کو ادا کر دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں باتیں سنی، آپ نے کچھ جواب نہ دیا، آپ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، آپ نے فرمایا ہاں ثمامہ کیا رائے؟ حضرت ثمامہ نے ایک بات کی، اگر آپ احسان کر دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پہلی اور تیسری بات اب ختم ہو گئی۔ پھر تیسرے دن حضور آئے، ثمامہ آپ کی کیا رائے؟ پھر یہ بات تھی اگر آپ کا احسان ہو تو بڑا احسان، فدیہ مانگے تو فدیہ ہم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، کھول دو ان کو۔ صحابہ کرام نے کھول دیا۔ حضرت ثمامہ گئے، قریب میں ایک باغ تھا اور اس میں پانی کا تالاب تھا، اور گئے اور غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، اور ثمامہ بن اثال آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اسی وقت ایمان لے کر آ گئے۔ تو اب یہ اس وقت پہلے اس لیے نہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت کے ڈر سے ایمان لے کر آ گئے، قیدی ہونے کے ڈر سے ایمان لے کر آ گئے، اس لیے جب حضور نے چھوڑا پھر یہ گئے اپنے اختیار سے، کہ ان کو آزادی مل گئی تھی لیکن اپنے اختیار سے گئے، ایمان لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے جب تک میں نے ایمان نہیں لایا تھا روئے ارض میں سب سے برا چہرہ معاذ اللہ مجھے آپ کا لگتا تھا، اب میں ایمان لے کر آیا ہوں، فرماتے ہیں اب کائنات میں سب سے خوبصورت منور روشن چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے۔ کہا جب تک ایمان نہیں لایا تھا آپ کا شہر مجھے سب سے برا لگتا تھا، لیکن اب ایمان لایا ہوں ایسی کیفیت بدل گئی، اب مجھے مدینہ سب سے اچھا لگتا ہے، اب آپ جو حکم دیجئے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور سے اجازت مانگی، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ اگر اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت ثمامہ گئے، عمرہ کیا۔ جب عمرہ کیا تو اب مشرکین ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے تو بے دین ہو گیا، صابی ہو گیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا اور اس کو قبول کیا۔ کہا نہیں، اب میں راہ راست پہ آ گیا ہوں، اب میں حق پر آ گیا ہوں، اللہ نے میری حق کی طرف رہنمائی کی ہے۔ مشرکین جب زبان درازی کرنے لگے، انہوں نے کہا میں تمہاری جو تجارت کا سامان ہمارے قبیلے سے ہو کر آتا ہے، ہمارے گھرانوں سے ہو کر آتا ہے، راستے میں ہمارے گھرانے، قبائل، خاندان آباد ہیں، اب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تمہارا ایک دانہ غلہ بھی مکہ نہیں آئے گا۔ یہ شام سے جو تجارت کر کے آتے تھے، راستے میں حضرت ثمامہ کے قبائل آباد تھے، خاندان ان کا تھا، راستے وہیں سے تھے۔ کہ اب حضور اجازت نہیں دیں گے تو ایک دانہ نہیں لانے دوں گا۔ اب ان کا راستہ بند کر دیا۔ اب مشرکین کو بڑی تکلیفیں ہو گئی، جتنا قافلہ شام سے آتا تھا، کھانا پینا، ساز و سامان حضرت ثمامہ نہیں آنے دیتے تھے۔ پھر انہوں نے خطوط لکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد بھیجے کہ آپ مہربانی کیجیے، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ مکہ میں آباد ہیں، اگر اس طرح ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے، پہلے جنگوں میں ہمارے لوگ مارے گئے، کچھ بدر میں مر گئے، کچھ احد میں چلے گئے، تو اس طرح ہم بھوک سے مر جائیں گے، آپ ان سے کہیے کہ یہ ہمارے قافلوں کو آنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو حضرت ثمامہ نے راستے کھول دیے، تو اس طرح پھر ان کے قافلے آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ حضور کے عالی اخلاق تھے، آپ چاہتے تو بند کر کے رکھتے تاکہ یہ لوگ بھوک سے مر جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہیں کیے۔ اور حضرت ثمامہ کی بھی حضور سے کیسی محبت ہے، حضور کا ایک فیصلہ سنا ہے، اپنے سب راستے ان کے لیے کھول دیے۔ یہی حضرت ثمامہ جس وقت حضور دنیا سے گئے ہیں
تو بہت سے جو مسیلمہ کذاب پر ایمان لے کر آئے تھے. مسیلمہ کذاب ایک بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت سے لوگ اس پر ایمان لے کر آئے.